اور جیسے کہ ہمیں ان سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا، من الجنتی والناس، کہ وہ شیطان جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو اگر فری میسنز کی شکل میں انسانوں میں ایسی شیطانی قوتیں نظر آتی ہیں تو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادی، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں. جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ جیسی قوت کے ساتھ، پھر اسے کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم، کسی چیز کا خوف نہیں. پھر وہ نہیں ڈرتے. شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے جیسوں کو ڈراتا ہے. جو اس کے قابو میں نہیں آتے اس پر اس کا زور بھی نہیں چلتا. جیسے آپ دیکھیں کہ دجال کی جو لوگ بات نہیں مانیں گے تو ان پر اس کا غلبہ نہیں ہو سکے گا، لیکن جو لوگ ڈر کے اس کی بات مان جائیں گے وہ پھر اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا اور ان کا ایمان ختم ہو جائے گا. اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے کام کرے گا. مثلاً ایک شخص کو اٹھائے گا، اس کو 2 حصوں میں توڑ کر پھر دوبارہ سے سی دے گا. تو انہی دجال کے فتنوں کا جہاں ذکر آتا ہے، اور اس کے خوف سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی بات مانتے چلے جائیں گے. اور جب مانیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ساری تائید ان کی ختم ہو جائے گی. مگر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر دجال قابو نہ پا سکے گا. دجال ہو یا شیطان ہو یا انسانوں میں سے کچھ انسانی شیطان ہو، ان سب کا وار اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ کے اندر ایمان کا لیول لو ہوتا ہے، آپ ایمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں. اس کا واحد حل کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جن کے کسی معاشرے کے اندر پاورفل لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو وہ دندناتے پھرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم کہیں پکڑے بھی گئے، پولیس نے ہمیں پکڑ لیا تو فلاں کی سفارش سے ہم چھٹ جائیں گے کیونکہ ہم فلاں کے دوست ہیں، فلاں ہمارا عزیز یا رشتہ دار اس مؤثر عہدے پر موجود ہے، وہ ہمیں چھڑا لے گا. تو اگر ہم بڑے انسانوں کی دوستی، انفلوئنشل پیپل کے تعلق کی وجہ سے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فلاں اور فلاں ہمارا اپنا ہے اور ان کی موجودگی میں ہمیں کیا نقصان ہوگا. تو خود سوچیں، جس شخص کا تعلق اور دوستی اور رابطہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہو جائے، اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا. اس کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلق پیدا کر لیں. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے یہ بجلی کی تار دیکھی ہے نکال کے، کتنی باریک ہوتی ہے، ذرا دور پڑی تو نظر بھی نہیں ہے. مثلاً یہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے تو پلاسٹک کوٹڈ ہے نا، اوپر ربڑ چڑھا ہوا ہے. اگر اس کو ہم اندر سے کاٹ کے نکالیں تو باریک سی چیز ہوتی اور اکٹھی ہو جائے تو کھلتی بھی نہیں. اس کے اندر کوئی خاص پاور نہیں ہوتی، لیکن جب اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے مین پاور ہاؤس سے، کیا چیز بن جاتی ہے یہ کہ آپ قریب تو جائیں اس کے، ایسا جھٹکا دے گی پٹخا کے وہاں پھینکے گی. کیوں کہ مین پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے. اگر نہیں جڑی ہوئی کچھ بھی نہیں، لیکن اگر جڑی ہوئی ہے تو بہت بڑی طاقت ہے. وہ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ جو اقبال کی شاعری میں مرد مومن کا تصور ہے اور اس کی قوت اور اس کی شان، یہ بہت قابل غور ہے. اور ایمان ہی وہ طاقت ہے، اللہ سے تعلق ہی وہ قوت ہے کہ جب آپ میں ٹرانسفر ہونے لگتی ہے وہ، اور آپ کا جب تعلق اس سے جڑ سکتا ہے تو پھر الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر ان کے لیے نہ خوف رہتا ہے نہ غم ہوتا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب ہی وکیل، توکل کیے جانے کے قابل ہے، بھروسے کے قابل ہے، حافظ و ناصر ہے.